قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا جس نے اس کو، جس نے یعنی اللہ نے جس کو پاک کر دیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تصوف کی حقیقت کیا ہے، تصوف کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اور جب آپ صوفیہ کرام کی کتب پڑھیں گے، اولیاء کاملین کی کتب پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو یہ لفظ بار بار ملے گا ان کی سیرت میں، کہ آپ خانقاہ کی طرف جائیں گے، خانقاہوں میں جائیں گے تو وہاں یہ آپ کو لفظ ملے گا تصوف و طریقت، تصوف، طریقت، معرفت، حقیقت، راہ سلوک، یہ مختلف الفاظ ہیں، ان سب کی حقیقت ایک ہے۔ یہ الفاظ مختلف ہیں، ان کی غایت و حقیقت ایک ہی ہے۔ تصوف، حقیقت، طریقت، معرفت، راہ سلوک یا راہ معرفت، بعض اس کو راہ عشق بھی کہہ دیتے ہیں، عشق حقیقی والی راہ، ان سب کی حقیقت، لفظ مختلف ہیں، حقیقت ایک ہے۔ آج جانیں گے تصوف ہے کیا، کیونکہ جو راہ سلوک طے کرنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اولیاء کاملین کے رستے پر چلنا چاہتا ہے، تو پہلے تو اسے یہ پتا ہو کہ آخر تصوف ہے کیا، ان حضرات کے نزدیک تصوف کہتے کسے ہیں۔ جب یہی نہیں پتا ہوگا، وہ اس چیز کو ہی نہیں سمجھتا ہوگا، تو پھر آگے وہ منازل کس طرح طے کرے گا، اور پھر صحیح اور غلط لوگوں کا تعین کس طریقے سے کرے گا۔ اسے یہی نہیں پتہ چلے گا کہ صحیح لوگ کون ہیں، غلط لوگ کون ہیں، کیونکہ صوفیہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے صوفیہ کاملین، جنہیں ہم اولیاء کاملین بھی کہتے ہیں، اور دوسرے ہیں جاہل صوفیہ۔ جاہل صوفیہ یعنی جنہیں تصوف کی حقیقت کا علم ہی نہ ہو، اور نہ وہ درست رستے پر ہوں، افراط و تفریط کا شکار ہوں۔ ہوتے مسلمانی ہیں لیکن افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں، گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، عالم نہیں ہوتے یا گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال جس طرح علماء میں دو قسمیں ہیں، ایک ہیں علماء ربانی، اللہ والے علماء، اور دوسرے ہیں علماء سو، برے علماء۔ اسی طرح صوفیہ میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں صوفیہ کاملین، دوسرے ہیں جاہل صوفیہ۔ تو جب تصوف کی حقیقت کا پتہ ہوگا تو سمجھنے میں، پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی کہ کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے۔ تصوف کی جتنی بھی کتب ہیں تقریباً، آپ چاہے کشف المحجوب دیکھ لیں، عوارف المعارف ہے، اسی طرح اور دیگر جو اکابر صوفیہ نے کتب لکھی ہیں باقاعدہ تصوف پہ، اور اس پر سیر حاصل تفصیل سے گفتگو کی ہے، باقاعدہ ابواب باندھ کے، کیونکہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ اہل علم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا، پہلے علم کی نعمت عطا کرتا ہے، پھر اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ یہ بات خود اولیاء کاملین نے فرمائی۔ تو جتنے بھی اولیاء ہوئے ہیں بڑے بڑے، تو انہوں نے بڑی تحقیقی، بڑی علمی، قرآن و حدیث سے دلائل اخذ کرتے ہوئے کتب لکھی ہیں، بکس لکھی ہیں، خود وہ مصنف ہیں، وہ جاہل نہیں تھے، وہ بڑے بڑے عالم ہوئے، علماء ہوئے ہیں۔ تو سب نے تقریباً اس پہ اپنی کتب میں بحث کری ہے کہ تصوف کی تعریف کیا ہے، لفظ کہاں سے آیا، اس کے معنی کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کی غایت کیا ہے۔ تو کشف المحجوب کا ترجمہ جو ہوا ہے ضیاء القرآن سے، اس کے شروع میں حضرت پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ نے ضیاء النبی لکھی ہے تو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام کی طرف سے انہیں رومال عطا ہوا ہے، جو اب تک بحیرہ شریف میں موجود ہے۔
سرکار نے اس کو بہت پسند فرمایا، وہ مقبول بارگاہ کتاب ہے آپ کی۔ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جسٹس بھی تھے، دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم سے بھی آراستہ تھے۔ انہوں نے کشف المحجوب کے شروع میں بڑا تحقیقی مقدمہ لکھا ہے، بہت تحقیقی تصوف کے حوالے سے، اور اس میں ایسی گفتگو فرمائی ہے کہ آپ اگر دیگر تصوف کی کتب دیکھیں تو مشکل سے ایسی گفتگو آپ کو ملے گی، میری نظر سے بہرحال نہیں گزری۔ بڑی تحقیقی اور بڑی علمی گفتگو فرمائی، اگر بندہ اس کو پڑھ لے تو پھر وہ جون سی بھی صوفیہ کی کتب پڑھے گا اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی صوفیہ کی تعلیمات۔ تو میں اس سے چند چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ میری آواز کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے جی الحمدللہ۔ کچھ شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابن سینا علمی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ میں سے شاید اکثر لوگ۔ تو وہ کہتے ہیں جو شخص دنیا، یہ میں اس لیے بیان ہوں تاکہ آپ تصوف کی حقیقت کو سمجھ لیں، تصوف ہے کیا، اس کو سمجھ لیا آگے منزل آسان ہو جائے گی اور اولیاء کی پہچان بھی آسان ہو جائے گی۔ جو شخص دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ موڑے اسے زاہد کہتے ہیں۔ جو شخص دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ موڑے اسے کیا کہتے ہیں؟ زاہد، زاہد کہتے ہیں، صوفی نہیں کہتے اسے۔ اہل اللہ کے نزدیک وہ صوفی نہیں ہے، وہ زاہد ہے۔ فرق ہے زاہد اور صوفی میں، عارف باللہ میں اور زاہد میں فرق ہے۔ صوفی کا ہی دوسرا نام عارف باللہ ہے، کامل صوفی کو دوسرے لفظوں میں عارف باللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو شخص دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ موڑے اسے زاہد کہتے ہیں، زاہد ہے لیکن یعنی عارف نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو شخص ہر لمحہ عبادت میں مصروف رہے، کہ میں یہ وظیفہ پڑھ لوں، میں نوافل پڑھ لوں، یعنی کوئی لمحہ اس کی کوشش ہو کہ وہ بغیر عبادت کے نہ گزارے، نفلی عبادت کے، فرض تو ادا کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ تو جو شخص ہر لمحہ عبادت میں مصروف رہے اسے عابد کہتے ہیں، عبادت کرنے والا، یعنی عارف و صوفی وہ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ اپنی فکر کو خود سے جبروت یعنی اللہ کی طرف رکھے، یوں سمجھیں آپ، اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے جو شخص اپنی فکر کو، اور ہر لحظہ اپنے باطن میں نور حق کی تابانی کا آرزو مند ہوتا ہے، اسے عارف کہتے ہیں۔ ابن سینا کے نزدیک عارف ہی صوفی کہلانے کا مستحق ہے۔ یہاں تک میری گفتگو کلیئر؟ آواز کلیئر؟ یس صحیح۔ زاہد اور عابد زہد و عبادت کو اس لیے اختیار کرتے ہیں، اب فرق دیکھیں، فرق کیا ہے دیکھیں، اب عارف باللہ میں اور زاہدین میں اور عابدین میں۔ اچھا پوائنٹ۔ زاہد اور عابد زہد و عبادت کو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ انہیں دوزخ سے نجات ملے، دوزخ سے نجات پالیں اور جنت کی نعمت انہیں میسر آ جائے۔ صوفی بھی دنیا کی زینتوں اور لذتوں سے دامن کش رہتا ہے، یعنی دور رہتا ہے، اور ہمہ وقت مصروف عبادت رہتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر کوئی خوف یا طمع نہیں ہوتا، وہ فقط اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کہ وہ اس کا محبوب و مطلوب ہے اور ہر قسم کی عبادت اور نیاز مندی کا مستحق ہے۔ دیکھیں، عبادت عابد بھی کرتا ہے اور عارف باللہ بھی کرتا ہے، بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک ہے۔ دنیا کی لذتوں سے
زاہد بھی بچتا ہے اور عارف باللہ بھی بچتا ہے، بظاہر دیکھنے میں ایک ہے، لیکن وہی بات ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب زاہد اور عابد کی نیت کیا ہے؟ کہ وہ جہنم سے بچ سکیں، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں، یہ نیتیں ہوتی ہیں۔ عارف باللہ کی یہ نیت نہیں ہوتی، اس کی نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور میں اس لیے اس کی عبادت کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے، بس یہ نیت ہوتی ہے۔ نہ وہ جنت کا طالب ہوتا ہے، نہ وہ جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ رسول اللہ کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے وہ عبادت کرتا ہے۔ یہ فرق ہے، ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، دل میں فرق ہے، دل کی نیت میں فرق ہے۔ اب اس کو دیکھیں اور سمجھنے، آپ کی سمجھ آ جائے گا معاملہ۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روز انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی۔ کس نے عرض کری؟ حضرت رابعہ بصری نے۔ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت آتش دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں، جہنم سے ڈرتے ہوئے کرتی ہوں، تو مجھے اس میں جھونک دے۔ اب دیکھیں ایک عارفہ کی دعا، دیکھیں آپ اللہ سے کیسی لو لگی ہوئی ہے۔ فرماتی ہیں اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے اس میں جھونک دے، اور اگر میں جنت کے لالچ کے لیے تیری عبادت میں سر بسجود رہتی ہوں، جنت کے لیے تیری عبادت کرتی ہوں، اس جنت سے مجھے محروم کر دے، اور اگر میں صرف تیری ذات کے لیے تیری عبادت کرتی ہوں تو اے میرے محبوب، مجھے اپنے شرف دیدار سے محروم نہ رکھیو۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ تصوف نہ صرف اخلاق حسنہ کا نام ہے، بعض لوگوں نے کہا نا کہ تصوف کیا ہے؟ حسن اخلاق کا نام ہے، بعض صوفیہ نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں وجہ۔ تو معلوم ہوا کہ تصوف نہ صرف اخلاق حسنہ کا نام ہے، نہ صرف دنیا کی لذتوں اور مسرتوں سے کنارہ کشی کا نام ہے، اور نہ صرف شب و روز مصروف عبادت رہنے کا نام ہے، اگرچہ وہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے، لیکن وہ ان کے ماں سوا کوئی اور چیز ہے۔ یعنی تصوف راہ معرفت، راہ سلوک کوئی اور ہی چیز ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ بعض صوفیہ نے کہا کہ حسن اخلاق کا نام تصوف ہے، صحیح ہے۔ بعض نے کثرت عبادت کو کہا، کسی نے دنیا کی لذتوں سے بچنے کو کہا۔ تو دیکھیں اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے، اگر آپ نے وہ بنیادی وجہ سمجھ لی، آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا تصوف کو سمجھنا اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کو سمجھنا۔ اب ہر صوفی نے اس وقت کی نوعیت کے اعتبار سے اور سوال کرنے والے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے تعلیم کی ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا تصوف کیا ہے؟ اس عارف باللہ نے، اس ولی کامل نے دیکھا اس کا اخلاق بہت برا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سے دور ہے، تو انہوں نے کہہ دیا حسن اخلاق کا نام تصوف ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے لیے تو وہی تصوف ہوا نا۔ ایک بندہ آیا عبادت میں کمزور ہے، کہا کہ نفلی عبادت میں کثرت کا نام تصوف ہے، کیونکہ وہ عبادت میں کمزور تھا۔ ایک بندہ آیا، اس کو دیکھا بھی دنیاوی لذتوں میں، خواہشات میں گھرا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا دنیاوی لذتوں خواہشات سے کنارہ کشی کا نام تصوف ہے، اس کے لیے وہی تصوف تھا۔ تو اس وقت کی نوعیت دیکھتے ہوئے تعریف کر دی، ٹھیک ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے صوفیہ کی جو تعلیمات میں ظاہری طور پہ اختلاف ہے نا، اس کا ایک پہلو یہ ہے، اور حقیقت میں تصوف میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن تصوف کچھ اور چیز ہے، راہ معرفت کچھ اور چیز ہے، راہ سلوک کچھ اور چیز ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ کوشچن مارک ہے، وہ سوال ہے، سوال پیدا ہو گیا، وہ کیا ہے؟ آخر تصوف ہے کیا؟ راہ معرفت ہے کیا؟ راہ سلوک ہے کیا؟ اولیاء کاملین کے مائنڈ میں، ان کی نیتوں میں کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا تصورات ہوتے ہیں؟ ایک بڑی پیاری تعریف ہے، آپ کے سارے
بالکل مائنڈ کلیئر ہو جائے گا، اور جو راہ معرفت ہے، راہ سلوک ہے، بالکل واضح ہو جائے گی۔ ایک صوفی نے بڑی پیاری تعریف کری ہے، اور پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کئی تعریفیں نقل کری ہیں تصوف کے حوالے سے۔ پھر آخر میں یہ وہ تعریف بیان کر کے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بہترین تصوف کی تعریف یہ ہے۔ اب وہ تعریف کیا ہے وہ بھی سماعت کر لیں، چاہے تو لکھ لیں۔ ایک بزرگ ہیں ابو بکر القتانی، ابو بکر القتانی، آپ نے بڑی پیاری اور بڑی بہترین، بڑی جامع، بڑی معنی تعریف فرمائی ہے تصوف کی۔ ایسی تعریف نہیں ملتی عام طور پہ۔ آپ فرماتے ہیں التصوف صفا و مشاہدہ، تصوف تزکیہ اور مشاہدہ حق کا نام ہے۔ تعریف میں صرف مشاہدہ آیا ہے، اور اس سے مراد ان کی مشاہدہ حق ہے۔ چاہیں تو اپنے پاس سے آپ نوٹ کر لیں، تصوف تزکیہ اور مشاہدہ حق کا نام ہے۔ اب اس تعریف میں کیا خاصیت ہے؟ اس میں دیکھیں، ان دو میں یعنی تزکیہ اور مشاہدہ میں کیا ہوا اس تعریف میں؟ پہلی بات یعنی صفا سبب ہے، اور دوسری بات مشاہدہ جو ہے وہ غایت اور مدعا ہے۔ یہ تعریف بڑی جامع ہے، اس میں سالک کی منزل کا بھی ذکر ہے، اور اس راستے کا بھی جو سالک کو اس منزل تک لے جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لیکن انہوں نے فرمایا تصوف کیا ہے؟ تزکیہ اور مشاہدے کا نام ہے۔ یہاں مشاہدے سے ان کی مراد مشاہدہ حق ہے۔ اب دیکھیں اس تعریف میں جو صوفی کا راستہ ہوتا ہے، جو اسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، وہ تزکیہ ہوتا ہے، وہ بھی بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، راستہ کیا ہوگا؟ تصوف کا تزکیہ ہوگا، یہ اس کا وے کیا ہے وہ بتا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی منزل کیا ہوگی؟ وہ مشاہدہ حق ہوگا۔ جس کی منزل مشاہدہ نہ ہو، مشاہدہ حق نہ ہو، وہ صوفی نہیں ہے، صرف تزکیے میں ہی لگا ہوا ہے، اور مشاہدہ حق اس کی یعنی رب تعالیٰ کی معرفت خاصہ، اس کا قرب خاص یوں سمجھیں آپ، اس کی منزل نہیں ہے، تو وہ بھی صوفی نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ زاہد دین میں آ جائے گا، عابدین وغیرہ میں آ جائے گا۔ منزل کیا ہے؟ مشاہدہ حق۔ اب مشاہدہ حق کیا ہے؟ اس پہ جو ہمارا نیکسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہاں یہ سمجھ لیں مشاہدہ حق کیا ہے؟ دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ ظاہری آنکھ سے تو کسی کو بھی اللہ کا دیدار اس دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو بھی جو دیدار کرایا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا، وہ اس دنیا سے نکال کے اپنے پاس بلا کے لا مقام پہ عطا فرمایا، اس دنیا میں نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، مومنین کو بھی جو ہوگا وہ جنت میں ہوگا۔ اس دنیا میں کسی کو اس ظاہری آنکھ سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ ہاں دل کی آنکھ سے ہو سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت خواب میں ہوئی، اسی طرح حالت مراقبہ میں ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کہلاتا ہے مشاہدہ حق، اس ذات کا جلوہ دیکھنا، اس میں غرق ہو جانا، اس میں محو ہو جانا، یہ صوفی کی منزل ہوتی ہے۔ عاشق کی منزل کیا ہوگی؟ کہ اپنے محبوب کو دیکھے۔ تو اسی لیے اب راستہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے، تصفیہ ہے، اور منزل مشاہدہ حق ہے، وہ دونوں اس تعریف میں آ رہی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تصوف کی تعریف میں کہ بہت بڑا نام ہے جنید بغدادی علمی اور صوفیہ کی دنیا میں۔ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے، اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کر دے۔
یعنی وہ پہلے فنا فی اللہ ہو، یا فنا فی اللہ ہو کے باقی باللہ ہو جائے، یہ ہے تصوف، یعنی دائرہ ولایت صغریٰ قطع کر لینا۔ دائرہ ولایت صغریٰ کا انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا اب آخری، یہ احیاء العلوم کے حوالے سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس منزل کا راستہ یہ ہے، یعنی تصوف کا، راہ معرفت کا، اس منزل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے مجاہدہ کرے، پہلے مجاہدہ کرے، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، تزکیہ نفس کرے، پہلے مجاہدہ کرے، صفات مذمومہ کو مٹائے، یعنی وہ صفات، وہ عادات، وہ اخلاق جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتے ہیں، اس کو صفات مذمومہ کہا جاتا ہے، یعنی برے اخلاق، بری عادات، صفات مذمومہ کو مٹائے، تمام تعلقات کو توڑ ڈالے، مخلوق پھر بھروسہ نہ ہو، سب سے بھروسہ اس کا ختم ہو جائے، سب پہ توکل ختم ہو جائے، بس اللہ وحدہ لا شریک پہ توکل قائم ہو جائے، یہ ہر بات میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے پہلے، اور اللہ ہی کے لیے مخلوق کی طرف رجوع کرے، یہ نہیں کہ پہلے مخلوق کی طرف رجوع کرے، مخلوق سے مایوسی ہو جائے پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، نہیں، ایسا توکل قائم ہو جائے مخلوق پر بھروسہ اس کا ٹوٹ جائے، کیونکہ مخلوق جو ہے بھروسے کے قابل ہے ہی نہیں، حقیقت یہی ہے، صرف بھروسے کے قابل، توکل کے قابل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب وہ چاہتا ہے تو یہ مخلوق بھی مددگار ہو جاتی ہے، مدد کرنے لگ جاتی ہے، آپ کی معاون و مددگار بن جائے گی، جب اللہ نہ چاہے تو یہ مخلوق آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتی، نفع دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو اس پہ توکل قائم ہو جائے، اور اللہ ہی کے لیے پھر مخلوق سے رجوع کرے، مخلوق کی طرف پہلے اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر اللہ کے لیے مخلوق کی طرف رجوع کرے، کیونکہ مخلوق ظاہری اسباب میں سے ظاہری اسباب اپنانا یہ سنت رسول ہے، وہی بات فرمانے تمام تعلقات کو توڑ ڈالے، وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کا متولی بن جاتا ہے، اور علم کے انوار سے اس کو منور کرنے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں پہلا پارٹ جو ہے اس تعریف کا وہ ہے تزکیہ، دوسرا ہے مشاہدہ۔ اب دیکھیں تزکیے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، سورۃ الشمس دیکھیں آپ، سورۃ الشمس یہ 30ویں پارے کی سورت ہے، اسی کی میں نے آیت پڑھی تھی، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا جس نے یعنی تزکیہ حاصل کر لیا، صحیح ہے، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ اب یہ بات نا اللہ تعالیٰ نے قد افلح من زکاہا سورۃ الشمس میں پہلے 11 قسمیں کھائی ہیں، یہ پوائنٹ آپ لکھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، اور پھر تزکیہ کی فضیلت بیان کری ہے۔ بات تو ایک قسم سے بھی ہو سکتی تھی، بغیر قسم کے بھی ہو سکتی تھی، 11 قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا۔ اب آپ ذرا اس کو سماعت کر لیں تاکہ آپ کا ایمان